الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان خلقناہ من قبل من نار السموم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ پروگرام سیرت الانبیاء میں آج پھر ایک بار انشاءاللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ سیرت الانبیاء پروگرام کے اندر ذکر چل رہا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا کا، جو انسانوں میں پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں۔ ان کی وفات تک کا ذکر سیاق و سباق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر ہوا۔ پھر یک کے بعد دیگر حکایتیں بھی آئیں، دیگر حالات بھی آئے، جنت کا ذکر بھی آیا، تخلیق و صورت کا ذکر آیا، ان کے علوم کا ذکر آیا۔ آج ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ تھوڑا تعارف جو انسان کا دشمن ہے، جس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان، عزازیل، عربی نام اس کا حارث، اور اس کی تخلیق کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ سیرت الانبیاء کا پروگرام پاکیزہ روح پرور ذکر، جس کا سننا دیکھنا عبادت ہے۔ یقیناً ہم صبح صبح اس عبادت کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور انبیاء کرام کا ذکر سنیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی انبیاء کرام کے قصص ذکر موجود ہیں، ہم بھی قرآن پاک سے ہی یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یقیناً قرآن پاک کا جہاں دیکھنا عبادت، پڑھنا سننا عبادت ہے، تو وہاں انبیاء کرام کا ذکر قصص آتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ ان کے اعلیٰ 27 انبیاء کرام کے نام ہم نے ذکر کیے تھے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ ساری عبادت میں ہی وقت گزرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جو ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے ابلیس، شیطان۔ قرآن مقدس کی روح سے ہم اس کا احاطہ کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ شیطان کی اصل کیا ہے قرآن کی روح سے۔ خلاق کائنات، دیکھیں ہم سب سے پہلے قرآن سے اپنے مسائل کو لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر چھوڑنے کے لیے گئے، روانہ کرنے کے لیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، معاذ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ وہاں اہل کتاب بھی رہتے ہیں، کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی و امی، ماں باپ قربان کروں، قرآن سے فیصلے کروں گا۔ اگر مجھے کوئی چیز قرآن سے نہیں ملے گی تو میں احادیث نبوی کا سہارا لوں گا۔ اگر یہاں بھی نہیں ہوگا اجماع امت، میں قیاس کروں گا۔ اللہ اکبر! نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، قرآن، احادیث رسول اور قیاس، جس کو ہم آج اجتہاد کہتے ہیں۔ فقہ کی لغت کے اندر علماء کرام اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، تو ہم آج آغاز قرآن سے ہی شروع کیا تھا، تو آج ہی قرآن کی آیت کا ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا۔ آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں، یعنی ایسی آگ سے بنایا جس میں دھواں ہی نہیں تھا۔ اور حضرت انسان کو مٹی سے، مٹی میں عاجزی، انکساری ہے، اور اس آگ کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور اس آگ کے اندر تو یقیناً ہی تکبر و غرور تھا۔ پھر دوسرے مقام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ، خالص شعلے سے پیدا فرمایا۔ اس آگ کے اندر شعلہ بھی ہے
اور وہ بغیر دھوئیں والی آگ ہے۔ اسی میں حضرت قتادہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ الجان کے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بل جان سے مراد ابلیس لفظ ہے، یعنی الجان۔ اور اس کے مزید بھی اقوال کتابوں کے اندر، احادیثوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تاریخی باتیں ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، کیونکہ دشمن کے بارے میں تو سب ہی بتاتے ہیں کہ ہمارا کون دشمن ہے۔ ہم مسلمان آپس میں دشمن نہیں ہیں، ہم سب کا دشمن مشترکہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے، ہم پہچان لیں کہ کون دشمن ہے قرآن کی روح سے، تو ناظرین محترم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ ہار تو اس کا مقدر ہے، مگر اس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس کے نام کا سبب پہلے سریانی زبان کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی یہی تھی، اور سریانی زبان کے اندر اس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اور عربی زبان کے اندر اس کا نام حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی کا انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہو گیا۔ ہم ابلیس کا ترجمہ، اس کی شرح تفسیر پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا، ابلیس کے معنی ہے بھلائی سے دور ہونا۔ نہ یہ بھلے کام کرتا ہے، نہ یہ بھلائی والا ہے، نہ یہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ بھلائی سے روکتا ہے، خود بھی بھلائی سے، نیکی سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رحمت الہی سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے شیطان۔ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن نے بھی جا بجا اسی نام کا ذکر کیا، شیطان کا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی طرح شیطان، جس کے معنی یہ ہوئے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا، یہ جلتا بھی ہے، ہاتھ ملتا ہے۔ ہائے مسلمان انسان نیکیاں کر رہا ہے، جنت میں پہنچ چکا ہے، جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یعنی جتنے القاب ان کے اوپر فٹ آتے ہیں کر لیے جائیں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اس میں، بالکل فٹ آئیں گے نام۔ تو آئیے اس مردودیت سے پہلے ذرا ایک جائزہ ناظرین کرام میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ پہلے ابلیس کی عبادت اور مقام و مرتبے کو دیکھیں، اس میں بڑے عبرت کے ہمیں درس ملتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین نے 40,000 سال تک جنت میں خازن رہا۔ اللہ اللہ اللہ، 40,000 سال، اور پھر 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے لشکر میں رہا، عبادت کرتا رہا یقیناً 80,000 سال۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، اتنی لمبی عمر ملی اور اتنی عبادت۔ 80,000 سال فرشتوں کی جماعت میں رہا، 20,000 سال تک اس نے فرشتوں میں تقریریں کی، درس دیے، واعظ کیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے کام کر ڈالے۔ 20,000 سال تک تو یہ فرشتوں کو واعظ کرتا رہا، اور 30,000 سال تک کروبیاں، خاص فرشتے ہیں، ان کی جماعت میں رہا، اور 1,000 سال تک روحانیین، یہ ایک اور فرشتوں کی جماعت ہے، اس میں رہا، ان کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کے ارد گرد طواف کرتا رہا۔ یعنی اللہ کے عرش کو اس نے مطاف بنایا، اس کا طواف کرتا رہا 14,000 سال تک۔ پھر آسمان دنیا میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام توجہ کریں، سنیں، دنیا یا آسمان میں اس کا نام عابد لکھا ہوا تھا، یعنی عبادت کرنے والا، اور دوسرے آسمان میں
اس کا نام زاہد، زہد، تقوی، متقی۔ تیسرے آسمان میں عارف، بہت بڑا عارف تھا، معرفت کو سمجھتا تھا۔ اور چوتھے آسمان پہ ولی، پانچویں آسمان پہ متقی، چھٹے آسمان پہ خازن، اور آسمانوں میں عزازیل لکھا ہوا تھا، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی ابلیس کی، اس نام کی اس کو خبر نہیں تھی، یہ بے خبر تھا، یہ غافل تھا، اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلی مقام پہ فیض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ مکر کرتے ہیں اور میرا رب اپنی خفیہ تدبیریں بناتا ہے، اور یقیناً اللہ کی تدبیریں جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علی نبینا کی بے ادبی میں مبتلا ہوا۔ ولی بھی تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، فرشتوں کا امام بھی تھا، واعظ بھی کرتا رہا 20 سال تک، 14,000 سال تک اس نے طواف کیے، کوئی عبادت تو چھوڑی نہیں نا اس نے۔ حاجی بہت بڑا تھا، کئی حج کیے اس نے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا۔ اور پھر نافرمان آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر بیٹھا، ایسی بے ادبی، اللہ اکبر، اپنی عبادت اور ریاضت کا ثواب ضائع کر بیٹھا، مقام منصب سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے امت مسلمہ کو، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالی محفوظ رکھے اس مردود کے شر سے، اس کے تکبر سے، اس کے حسد سے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر ناظرین کرام بڑا عبرت کا درس ہے۔ منقول ہے کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگے۔ سبب پوچھا میرے پروردگار نے، جبریل تم کیوں روتے ہو؟ جبریل تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی مولا بڑا عابد تھا، زاہد تھا، حاجی، نمازی تھا، ہم اس کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ کی خفیہ تدبیر سے۔ ناظرین کرام یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ابلیس کے حالات، اس کی پیدائش، اس کی تخلیق، اس کا تکبر، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، حضرت جبریل امین، میکائیل، فرشتوں کے سردار، بڑے فرشتے ہیں۔ جب یہ رونے لگے اس حالات کو دیکھ کے تو میرے رب تعالیٰ نے پوچھا جبریل تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی مولا ہمیں خوف آتا ہے تیری خفیہ تدبیر سے کہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حالت میں رہنا، یعنی ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ کبھی بے خوف
نہ ہونا، اپنی عبادت پہ، اپنی ریاضت پہ، اپنے سجدوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے کہ کل قیامت کے دن جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اپنی عبادت، اپنے نماز روزے سے نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، جرت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم فرما رہے اللہ کی رحمت سے، کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین، ہم ایک روایت یہاں اور پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی بڑا درس ہے، سنیں، سماعت کریں اور ہمیشہ کے لیے اس حدیث کو یاد رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت جبرائیل کو کہ کعبہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے، اور گریہ داری کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، الہی لا تدبر اسمی ولا تبدل جسمی۔ یہ دعا تھی، یہ الفاظ تھے۔ میرے آقا مولا صادق الامین سچے رسول فرما رہے ہیں، جبریل یہ کلمے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی محتشم اپنے کان مبارک سے سماعت کر رہے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی اے اللہ، کہیں میرا نام نیکیوں کی فہرست سے نکال کر، کہیں میرا جسم اہل عطا سے نکال کر دوسرے زمرے میں نہ آ جائے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، اور پھر جبریل امین کو روتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ الامان والحفیظ۔ ناظرین کرام، نیکی کرو، اللہ سے ڈرو، نہ کرو پھر بھی ڈرو۔ ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ خوف خداوندی ایک معیشت الہی ہے۔ یہ جو بیٹھے بیٹھے جب ذکر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خوف خدا کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اندر کا پانی ہوتا ہے۔ اگر یہ پیڑ درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، اندر زندہ ہیں، تو پھر وہ پانی باہر آنسو کی صورت میں وہ نکلتا ہے۔ تو جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ناظرین اس قدر خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو ہم گناہوں کے لتھڑے ہوئے انسان صبح و شام گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی کبھی روئے ہیں، کبھی یاد کیا، کبھی اللہ کی خفیہ تدبیروں کو سوچا کہ اللہ کی تدبیریں کیا ہیں ہمارے متعلق، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی۔ ناظرین کرام، ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے اللہ کی خفیہ تدبیروں سے۔ وہ قریب نہ پکڑے وہ قریب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لشدید۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی چکی چلتی ہے، بڑا باریک پیس دیتی ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، کتابوں میں پڑھا۔ فرعون برباد ہوا، نمرود برباد ہوا، یزید برباد ہوا۔ کیا تھا؟ بے ادب تھے، حکم خداوندی کو بجا نہیں لائے۔ نمرود برباد ہوا، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا۔ فرعون برباد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ یزید برباد ہوا، اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کھڑا ہوا، ظلم کی انتہا کر دی۔ فرعون ہلاک ہوا، ہزاروں کی تعداد میں معصوم چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ صاحب روح البیان فرماتے 80,000
اللہ اکبر. ہمارے ہاں ایک قتل ہو جائے، دو ہو جائے، لوگ باہر نکل آتے ہیں. اس قدر بے دردی کے ساتھ قتل ہوئے. یہ سب بے ادب تھے، نبیوں کے بے ادب تھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے. ہماری مائیں ہمیں بچپن پہ ہمارے استاد، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن سیوا، خواجہ محمد اسد خاں علیہ رحمت الرحمن ہمیں سکھاتے تھے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ناظرین کرام، اگر با ادب ہوتا تو اتنی عبادت کر چکا تھا، ایمان سے مزہ آ جاتا، احکم الحاکمین کی فرما برداری کرتا، اس کے بندے خاص سیدنا آدم علیہ السلام کا ادب کرتا، احترام کرتا، اندر نہ دیکھتا کہ کیا ہے، کس کو سجدہ کروں. جھانکنا نہیں تھا، جھانکنا بے ادبی ہوتی ہے. دیکھتا حکم کس کا ہے، حکم تو رب تعالیٰ کا تھا نا. اسی میں الامر فوق الادب، ادب کو فوقیت ہے. تو بے ادب ہوا. یہاں تک تو خوف خدا کی بات آ گئی. یقیناً ڈرنا چاہیے، اسی کے انجام سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. ناظرین کرام، اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے، شیطان کے بچے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی نسل بھی بڑھی ہے. جی، قرآن کریم نے ابلیس کی ذریت کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اس کے بچے ہوتے ہیں، یہ نکاح کرتا ہے. مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ بعض کے نزدیک تو اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے، اور حضرت قتادہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابلیس کی نسل چلتی ہے جیسے انسانوں کی یہاں نسل چلتی ہے، جنوں کی نسل چلتی ہے، اور مخلوق کی نسل چلتی ہے، درند پرند کی نسل چلتی ہے، سمندر کی مخلوق کی نسل چلتی ہے، تو ابلیس کی بھی نسل چلتی ہے. تو شیطان، بعض شیطانوں کے خصوصی نام ہیں، ان کی اولاد میں سے احادیث میں ذکر آیا ہے. تو یہاں ان کے ذرا نام بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کوئی وضو کرتا ہے مسلمان، تو اس میں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں. اس شیطان کا نام ہے ولیحان. یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ وضو ابھی نہیں ہوا، دوبارہ کر لو، وضو نامکمل ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. ناظرین کرام، اگر وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے تو وسوسوں کے اوپر ہم وضو کو نہیں چھوڑ دیں گے. ہمارا وضو کامل ہے، ہم نے جتنا کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، اس کا نام منزب ہے. قرآن پاک کے حدیث کے اندر آتا ہے، وہ تلاوت نہیں کرنے دیتا، روکتا ہے. کیا ملتا ہے قرآن سے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو کتاب ہے، یعنی قرآن کا انکار کرواتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ نیند کی حالت میں وہ خیالات ڈالنے والا شیطان، اس کا نام لہو ہے. یہ حدیثوں کے اندر نام لے رہا ہوں جو ہمیں ملے ہیں تحقیق سے، ریسرچ سے، وہ نام ہم لیتے ہیں. ان کے علاوہ ان کی ذریات کے اور بھی شیطانوں کے نام ہیں، اجدع، شہاب، حباب وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح خناس بھی شیطان کی ذریت کا ان کے بچوں کے نام ہیں. یہ تو اس کی اولاد کا بھی ذکر ہوا، شیطان کا بھی ذکر ہوا، اس کے کاموں کا بھی ذکر کیا. آگے بھی اس کا جائزہ ہم لیں گے، اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ابلیس کسی کو زبردستی گمراہ کر سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ نکتہ ہے. بار بار یہ سوال آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب مجھے تو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے ازلی دشمن کو پہچانا کیوں نہیں ہے، اس کے وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ کیوں نہیں طلب کرتے، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے. تو ابلیس، روایتوں میں آتا ہے ابلیس کسی کو
गुनाह और कुफ्र गुमराही पर मजबूर भी नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ उसके दिल में विस्वसा डाल सकता है, विस्वस से डालता है। हदीस में आता है कि जैसे जिस्म इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है, शैतान भी इसी तरह दौड़ता है और वो कोशिश करता है। तो जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो अपने इख्तियार से ही करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि शैतान की पैरवी करो, जब वो विश्वास से डालता है वो उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पैरवी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ा व जल्ला उनकी करनी चाहिए ना। तो हम इस खुले दुश्मन की, अज़ली दुश्मन की, इंसानियत के दुश्मन की, इंसान के दुश्मन की पैरवी क्यों करते हैं? अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, अक्ल सलीम दी है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताया, गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन का रास्ता बताया, जहन्नम दोज़ख सब सामने रख दिए कि ये रास्ता दालीन का है, ये रास्ता सिरात मुस्तकीम का है। रास्ते दो है, एक का नाम सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, एक का नाम है दालीन यानी गुमराही वाला रास्ता। हमें हुक्म हुआ कि नबियों वाला रास्ता चुनो, वलियों वाला रास्ता चुनो। ये रास्ता है, हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए। नाज़रीन किराम, इसी तरह क़यामत के दिन इबलीस कहेगा, जिनको गुमराह कर चुका होगा, विस्वस से डालता होगा, वो अलल इलान ये कहेगा, मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान, यानी मुझे तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं थी, मैंने कोई जबरदस्ती आपसे नहीं की थी, मगर यही कि मैंने तुम्हें सिर्फ डराया था, तुम्हें बुलाया था, तुमने मेरी बात मान ली। मैंने तुझसे दावत दी थी कि आओ मेरे लश्कर में आ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, तुमने मेरी बात मान ली। मैंने तो तुम्हें हलाक नहीं किया, मैंने तो तुम्हें गुमराह नहीं किया। वो इनकार कर देगा, विस्वस से डालता है, मगर मजबूर नहीं कर सकता। ये तमाम उलमाए किराम का इस बात पे इत्तेफाक है। तो इंसान अगर इंसान बन जाए, इंसान अगर इंसान बन के जिंदगी गुजारे, तो वो इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मसजूदुल मलाइका बना दिया कि सजदा करो, फिर वो फरिश्ते अर्ज करते, मौला इजाज़त दे, हम तेरे इस नेक बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह एक और मकाम में भी फरमाया, इन्नहु लैसा लसुल्तानुन अलल लदीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बेशक उसे उन लोगों पर कोई काबू नहीं जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उन पर शैतान का बस नहीं चलता, वो काबू नहीं है, वो काबू में वो लोग आते ही नहीं हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, जो अल्लाह को मान चुके हैं, तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्तों का नज़ूल फरमाता है। दिलचस्प मौज़ूआत चल रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, इंशाअल्लाह मिलते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर प्रोग्राम सीरतुल अंबिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जिक्र चल रहा था इबलीस का। इबलीस वसवसे डालता है, बुलाता है, दावत देता है गुनाह की, और जो उसकी दावत को कबूल करता है, उसकी पैरवी करता है, तो वो गुनाह करता है। और वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में भी यही कहेगा कि मौला मैंने तो इन्हें गुमराह नहीं किया। तो जहन्नम को इबलीस और उनके पैरोकारों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जहन्नम को भर देगा। जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में। तो जो इसकी दावत को कबूल करते रहे, जो इसके नक्शे कदम पे चलते रहे, जिन्होंने पहचाना ही नहीं अपने दुश्मन को, तो जो अल्लाह को पहचान लेता है वो आरिफ बनता है। तो शैतान और उसके पैरोकार, खा वो इंसान हो या जिन्नात,
सभी ही को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा जो इसकी पैरवी करते हैं, और अल्लाह ताला उनसे जहन्नम को भर देगा। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम और जन्नत में मुबाहसा हुआ, यानी बहस हुई, तो जहन्नम ने कहा मुझ में जब्बार और मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे, सही कहा जहन्नम ने। और फिर जन्नत ने कहा मुझ में कमजोर, मिस्कीन, आरिफ, नेक, साले लोग दाखिल होंगे। तो इसी तरह जहन्नम से फरमाया अल्लाह ताला ने कि मेरा अजाब इतना होगा कि जिसको चाहूंगा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, तुम्हारे जरिए उसको अजाब दूंगा। और जन्नत में फरमाया तुम मेरी रहमत हो। सुभान अल्लाह, जन्नत अल्लाह की रहमत है। बात हो रही थी ना, अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी, तो रहमत का नाम ही जन्नत है, या जन्नत अल्लाह की रहमत है। नाज़रीन किराम, अल्लाह फरमाते जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा, और तुम में से जिसको चाहूंगा जहन्नम में डालूंगा। तो याद रहे कि कुफार हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे, जो कुफार है, और जो गुनहगार मोमिन हैं वो दोज़ख में जाएंगे, मगर वो आर्जी तौर पर वहां रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इबलीस की पैरवी करने से महफूज फरमाए। बड़ा मक्कार है, बड़ा चलाक है, अजली दुश्मन है इंसान का। नाज़रीन मोहतरम, बात चल रही है इबलीस की, चूंकि बातें और भी हैं मैं बताता, मगर यह कुरानी आयातें और अहदीस मुबारक बहुत सारी हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस से भी इस शैतान का जायज़ा लें, ताकि दुनिया को पता चले। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा युरीदु शैतानु अन यूतियकुम अदावत वल बगदा फिल खमरि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना डाल दे, और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। क्या तुम बाज आते हो ईमान वालों? तुम सोचो ना, शैतान तो ये चाहता है, मकर करता है, बड़ा मक्कार है, बड़ा चलाक है, बड़ा निफाक पसंद है। आगे अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते, या युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगो, जो कुछ जमीन में अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा किया तुम्हारे लिए, उसमें से खाओ, और शैतान के रास्तों में न चलो। अल्लाह रोक रहा है हमें, शैतान के रास्ते पे न चलो। जो अल्लाह ने हमें हलाल दिया है वो हलाल खाओ, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तुम्हें बुराई की दावत देता है, फहश गोई की तरफ, गाली गलूच, बदगोई, गीबत, चुगलखोरी, ये सारे शैतानी काम है। तो शैतान लोगों को वर्गलाता है, उसके वर्गलाने के बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार वो रास्ते रखता है। नाज़रीन किराम, हम अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं, ताकि अपने नाज़रीन को फरमान मुस्तफ़ा, फरामीन मुस्तफ़ा पहुँचा सकें कि वो मुसलमान जो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, बग़ैर देखे हुजूर को माना है, वो भी सुने कि हमारे करीम आका ने 1400 साल पहले क्या इरशाद फरमाया। अहदीस में आता है कि इबलीस के मुख्तलिफ अहवाल बयान हुए हैं, और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आशिक, बहुत बड़े सहाबी रसूल, वो फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इबलीस अपना तख्त पानी के ऊपर रखता है, पानी पे बिछाता है। समंदर बहुत बड़ा पानी है, इस पे वो तख्त बिछाता है और बैठता है, सिदारत करता है, और अपने लश्कर वालों को बुलाता है, उन्हें कहता है कि जाओ फितना बर्पा करो, और फिर मुझे उसकी रिपोर्ट दो कि तुम में से किसने अच्छा काम किया। अच्छे काम से मुराद
یعنی اپنا برگلانے کا کام، گمراہ کرنے کا کام کس نے اچھا کیا؟ ناظرین محترم، ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا ہے جب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں لڑائی ہو رہی تھی، اختلاف ہو رہا تھا، گھر میں فساد ہو رہا تھا۔ ابلیس داد دیتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا اور تو آ میرے قریب بیٹھ۔ اسے تھپکی دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے انعام دیتا ہے۔ ابلیس نوازتا ہے اس کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنی اولادوں کو جو اس کے لشکر میں کام کرتے ہیں۔ ٹیم اس کی بڑی ہے، نیٹ ورک اس کا بڑا وسیع ہے، تخت اس کا پانی کے اوپر ہوتا ہے، خود صدارت کرتا ہے اجلاسوں کی، خود رپورٹ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے جب مایوس ہو چکا ہے، لیکن ان قریب وہ اس سے کم تر کاموں پر خوش ہو جائے گا۔ مثلا وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں گے، جیسا کہ ظلم سے بھی تم لوگ بچو، اور وہ کم تر کام یہ ہوں گے، وہ نماز سے روکے گا، اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کہے گا، اور وہ کہے گا کہ جس تم رب کو مانتے ہو اس رب کو کس نے پیدا کیا؟ الامان والحفیظ۔ یہ بڑا شکاری ہے، بڑے بڑے شکار کرتا ہے، بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مایوس ہوا ہے وہاں سے پوجا کرانے کی، وہاں پہ اتنی بڑی شرک کراتا تھا وہ عرب کی سرزمین میں، تو وہ پھر واپس آ کر ان لوگوں کو بھڑکایا، آپس میں لڑائی کراتا ہے، فتنے فساد برپا کراتا ہے، اس پہ بہت وہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سیاستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک تو وہ تمہارے امتحان میں تمہیں یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ وہ اس حد تک پہنچے تو فرمایا تم اس وقت پڑھو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے وار کو ناکام بناؤ اور پھر اس سے باز رہو۔ ناظرین محترم، آج ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی کہ ابن آدم نے، یعنی اولاد آدم نے، سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، سجدہ شکر کرنا ہے، نماز کے سجدے کرنے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کرنا ہے، تو یقیناً اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ سجدہ تلاوت سجدہ نماز کے علاوہ ہے۔ شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ سجدہ نماز کے علاوہ تھا، وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ
یہ تھا کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، اس کا اس نے انکار کیا۔ تو یہ سجدہ دیکھ کر اسے حسرت ہوتی ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے پر وہ سجدہ تلاوت کرنا ہمارے ہاں مسلمانوں میں واجب ہے۔ واجب ہے کہ جب کوئی قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ آ گئی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام، جب کوئی تلاوت کرے سنے تو سجدہ جس نے پڑھا ہے اس پر بھی واجب ہے، جو سنے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اب ایک اور ترغیب کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا، شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب، بچنے کی۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، پناہ مانگتا رہے اور اس میں کسی طرح کی سستی، غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، مگر اس سے ہم غافل بھی نہیں رہ سکتے۔ اور شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہماری نیکیوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری عبادت کو وہ دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اور یہ جملے بھی کہنا حق بجانب ہے کہ جب شیطان کی ہم اتنے طریقے غفلت کے، پیدائش کے، تخلیق کے، عبادت کے، ریاضت کے بتا گئے ہیں، تو آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنے بستر پر سوئے اور جائے تو وہ روزانہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یقیناً وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ اور درس نصیحت یہ ہے کہ ابلیس کے حالات و واقعات کو ہم نے پڑھا، سنا، اور پھر خوف خدا ہم پیدا کریں اپنے اندر۔ رونے والی آنکھ اللہ سے مانگیں، عاجزی مانگیں، گریہ زاری کریں، دعا ہو تو عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے اوپر غالب رکھے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنا طریقہ بنا لے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے، میں نماز میں ہوں دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں خدا میرا دیکھ رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں خدا میرا دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا ذہن بنانا ہوگا۔ ناظرین محترم، آئیے دعا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کریم سے مانگیے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت وکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، مولا ہمارے بیان کو، ہمارے ذکر کو، اذکار کو، پروگرام سیرت الانبیاء کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے مسلمانوں نے پروگرام سنا دیکھا، بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، دین اسلام کا مولا بول بالا فرما۔ اے اللہ، پاکستان کے اندر جتنے معاملات ہیں اللہ اس میں رحمت فرما، خیر و برکت عطا فرما، پاکستان کو ترقی میں گامزن فرما۔ مالک المولا ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، شیطان کے فتنے سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، عرب کی سرزمین کو اللہ حفظ و امان عطا فرما، پاک فرما، مدینہ پاک کی خیر فرما، بیت المقدس کی خیر فرما، ہمارے جتنے مقامات مقدسہ ہیں تمام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔